بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وصاحب عترته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھ لیں محمد والے حضرات گرامی مجلس اعزا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے اور شب شہادت امام جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اسی عنوان سے یہ مجلس اعزا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم کے امتحانات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناب ابراہیم کو مبتلا امتحانات کیا، اور وہ امتحانات میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا جناب ابراہیم اپنے امتحانات میں کامیاب بھی ہو گئے۔ قرآن نے کہا فَاتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ جو امتحانات دینا تھے، انہوں نے مال کا امتحان دیا، اولاد کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، کارہائے نمایاں جناب ابراہیم نے انجام دیے۔ یعنی تاریخ اگر قرآن مجید، خود قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے اتنے کارہائے نمایاں ہیں کہ جس کو آپ گنتے رہیں۔ اور اللہ نے کہا جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم امتحانات دیے، تم نے کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے تمہیں اس کے مقابلے میں انعام دیا، امتحانات کے مقابلے میں۔ فَاتَمَّهُنَّ، آپ امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا قَالَ، اللہ نے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے پھر تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ یعنی جناب ابراہیم کو اللہ نے، دیکھیں امامت جو ہے بغیر امتحان کے نہیں ملتی ہے۔ اگر نبی کو بھی اللہ امامت عطا کرتا ہے تو پہلے امتحانات دینا پڑتے ہیں، اور جلدی سے میں چند امتحانات جناب ابراہیم نے جہاں امتحانات دیے ان میں پہلا امتحان مال کا ہے۔ جناب ابراہیم کا پہلا امتحان مال کا تھا۔ اپنی بکریاں چرا رہے تھے جناب ابراہیم، غلہ بکریوں کا تھا، چر رہا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک جوان خوبصورت صحرا میں آیا اور اس نے ایک تسبیح پڑھنا شروع کی۔ وہ تسبیح پڑھ رہا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے اس نے یہ تسبیح پڑھی جناب ابراہیم کے دل کے اوپر اس تسبیح کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ جوان کو قریب بلایا، جوان میرے قریب آ۔ قریب آ کے کہا جوان یہ بھی جو تو پڑھ رہا تھا اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ دے۔ میں نے کہا ابراہیم ابھی تک تو میں اپنی دل سے پڑھ رہا تھا، اپنی خوشی سے پڑھ رہا تھا، اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب تم مجھ سے پڑھوانا چاہ رہے ہو، ابھی یہ بتاؤ اس کے عوض میں مجھے دو گے کیا؟ یہی والے ہمارے زمانے کے لوگ اس زمانے میں موجود تھے کہ ہم سے آل محمد کا ذکر کرواؤ گے تو دو گے کیا؟ ہے نا؟ آپ کسی بھی برینڈ، جتنے بھی برینڈڈ ہمارے خطیب حضرات ہیں یا ذاکرین ہیں، ان سے جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے کہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے لنگر کتنا ہوگا؟ لنگر کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، یا تبرک جو ہے یا نیاز جو ہے، یہ جو ہے پہلا سوال ہوتا ہے۔
یہ نہیں جانتا کہ دینے والے آل محمد ہیں۔ آل محمد کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ اللہم صل۔ امام زین العابدین علیہ السلام شاعر آل محمد جناب فرزدق شاعر تھے، اور آل محمد کی شان میں قصیدے کہتے تھے۔ فرزدق شاعر ہر سال جو ہے وہ مرثیہ کہتے، دیبل خزائی آل محمد کے شاعر تھے۔ آل محمد کی شان کے علاوہ کوئی کسی اور کی بادشاہوں کی شان میں کوئی جو ہے اشعار نہیں کہتے۔ فرزدق ہر سال جو ہے قصیدہ کہتے تو مرثیہ کہتے محرم سے پہلے، اور پھر آ کے امام زین العابدین علیہ السلام کو سناتے تھے۔ ذاکر اور شاعر کا مرتبہ جو ہے، ایک مرتبہ فرزدق کہتے ہیں کہ میں چوتھے امام کے پاس گیا، جانے کے بعد جا کے دیکھا گھر میں چاروں طرف سیاہ پردے لگے ہوئے اور سیاہ فرش بچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا خیریت ہے؟ کہا فرزدق تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے بابا کے محرم کے ایام شروع ہو گئے؟ ہاں جی مولا، ہاں یہ تو شروع ہو گئے۔ کہا فرزدق تم ہر سال میرے بابا کے لیے قصیدہ کہتے ہو، مرثیہ کہتے ہو، اس سال کہا ہے؟ کہا ہاں مولا اس سال بھی کہا۔ پھر ممبر پہ جا کے مجھے میرے بابا کا مرثیہ سنا۔ فرزدق کہتے ہیں میں نے مرثیہ سنایا، اور سنانے کے بعد جیسے ہی میں ممبر سے نیچے اترا تو امام نے مجھے 1000 دینار کی تھیلی دی۔ فرزدق کہنے لگے مولا اس مال دنیا کے لیے تو میں آپ کا ذکر کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو آخرت کے لیے کیا۔ تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا فرزدق اس دنیا میں یہ لے لو، آخرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اس کو یہ یقین ہے کہ آل محمد آخرت میں۔ اور یاد رکھیے گا جو شخص جس کے حوالے سے ذکر آل محمد کرتا ہے نا، اس کو اسی کے حساب سے آل محمد دیتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسے دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کو آخرت میں دینے والے۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے، بات جو ہے کہیں اور نہ چلی جائے، چکڑالہ، یہ میاں والی میں ایک گاؤں ہے چکڑالہ، وہاں ایک بزرگ عالم دین تھے جن کا نام تھا باقر ہندی۔ باقر ہندی بزرگوں نے نام تھا، بہت بزرگ عالم دین۔ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ مجلسیں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سارا پروٹوکول وغیرہ گاڑیاں شاڑیاں نہیں تھی۔ اس زمانے میں خطیب حضرات جو ہے، جو بہت بڑا خطیب ہوتا تھا، وہ گھوڑی وغیرہ یا گھوڑا اپنا ساتھ رکھتا تھا اور گھوڑے پہ سفر کرتا تھا۔ تو ان کا جو شاگرد تھا وہ خطابت کرتا تھا، خطابت کرنے میں جب مجلس جاتا تو گھوڑی کے اوپر سوار، لیکن جس کے گھر مجلس پڑھنے جاتا تھا اپنی گھوڑی کا چارہ بھی ساتھ لے کے جاتا تھا۔ گھوڑی باندھی یا اپنا سواری باندھی، اس کو چارہ ڈالا اپنے پاس سے جو لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد مجلس پڑھنے چلے گئے، مجلس پڑھی اور اس کے اپنے سواری پہ سوار ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ جو جس نے دے دیا وہ لے لیا، نہیں دیا تو۔ ایک روز جو ہے باقر ہندی سے شاگرد کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا ہاں سناؤ مجلسیں وغیرہ پڑھ رہے ہو؟ جی بالکل پڑھ رہا ہوں۔ بہت اچھی جا رہی ہیں قبلہ صاحب، بہت اچھی جا رہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جس وقت تم مجلس پڑھتے ہو فیس وغیرہ طے کر؟ نہیں میں کسی سے مانگتا نہیں، جو جس نے دے دیا لے لیا، نہیں دیا تو نہیں۔ ایسی بتاؤ جس وقت مجلس پڑھ رہے ہوتے اور کوئی اچھی بات کرتے ہو اور مومنین جب داد دیتے ہیں تو اندر سے تم خوش ہوتے ہو؟ نہیں، یہاں قبلہ اندر سے تو میں خوش ہوتا ہوں جب لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں۔ آقا باقر ہندی نے جملہ کہا بس تمہارا دنیا میں یہی اجر ہے جو تم لوگوں کی خوشی کی خاطر جو ہے خوب وہ کرتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آل محمد سے کسی اجر کی توقع نہ رکھنا، اس لیے تم جو ہے جو چیز سنا رہے ہو اور اس کے عوض میں اپنے آپ میں خوش ہو رہے ہو کہ ہمارے نے لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جناب ابراہیم کو امتحانات میں مقرر کیا اور امتحان پہلا جناب ابراہیم نے دیا وہ مال کا۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو جیسے ہی پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایک مرتبہ آ کے یہ ابھی جو تسبیح پڑھ رہے تھے پھر پڑھ دو۔ اس نے پڑھ دی سبوح قدوس، کہا دو گے کیا؟ کہ اس کے عوض میں اپنی بکریوں کا 1/4 حصہ تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، دل پہ تسبیح کا اتنا اثر ہوا ایک مرتبہ اور پڑھ دے۔ اس جوان نے کہا اب کیا دو گے ابراہیم؟ آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ پھر اس نے پڑھ دیا ایک مرتبہ اور پڑھ دے، کہا اب پڑھوں گا تو کیا کرے گے؟ کہا ساری بکریاں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی ساری بکریاں دے دی اور پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے جناب ابراہیم جا رہے تھے خود بھی،
ایک مرتبہ جو ہے اس جوان نے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا یہ بکریاں نہیں لے جاؤ گے؟ کہا بکریاں تو میں نے تجھے دے دی اس تسبیح کے عوض میں، بکریاں تجھے دے دی تو مجھے جو ہے کہ میں جا رہا ہوں گھر۔ کہا نہیں ابراہیم، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنا مال راہ خدا میں نام خدا پہ قربان کر سکتے یا نہیں۔ ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، مال کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا جو جناب ابراہیم نے، اور جناب ابراہیم کے لیے روایت ہے کہ بہت مہمان نواز تھے، مہمان نواز اتنے تھے کہ بغیر مہمان کے کھانا بھی نہیں کھاتے، تنہا کبھی کھانا نہیں جناب ابراہیم نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ جب بھی کوئی مہمان، چند روز مہمان کوئی نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں پروردگار کوئی ابراہیم سے ترک اولا ہو گیا کہ کوئی مہمان نہیں آیا، کہ نہیں ابراہیم جاؤ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے کچھ مزدور گزر رہے ہوں گے، ان کو آج اپنا مہمان بنا لینا۔ چوراہے پہ جا کے کھڑے ہوئے، دیکھا مزدور آ رہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مزدوری کے لیے، روزی معاش کے لیے۔ کہا روزی معاش کے لیے جا رہے ہو، آج ہمارے مہمان بن جاؤ۔ نے کہا ابراہیم ہم کھانا کھا لیں گے تمہارے گھر جا کے، بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ ہم مزدوری بھی دے دیں گے۔ یہ ایسا مہمان ہو، میزبان ہو جو کھانا بھی کھلائے اور مزدوری بھی دے دے۔ مزدوروں نے کہا بھائی اس سے کام کیا کرنا ہے؟ کام کچھ نہیں کرنا ہے، صرف کھانا کھانا ہے، مزدوری لینا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ جناب ابراہیم کے پاس آئے، جناب ابراہیم نے دسترخوان لگایا، کھانا خود بھی کھایا اور مزدوروں کو جانے لگے، سب کو جو ان کی مزدوری طے ہوئی تو ان کو مزدوری دی۔ جب وہ جانے لگے تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا، بھائی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زور نہیں زبردستی، یہ سمجھنا یہ کھانا کھلا کے میں تم سے یہ کام کرواؤں، اگر تمہارا دل کرے تو میرے خدا کو ایک ایک سجدہ کرتے جاؤ، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا ایک ایک سجدہ۔ ابراہیم ہم تمہارے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تمہارے خدا کو سجدہ کیوں کریں گے؟ تم کھانا کھلا کے اپنے خدا کو منوانا چاہتے گا؟ نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، میرے خدا کا ایک سجدہ اگر کر لو گے، میں تمہارے پر زور زبردستی نہیں، سختی نہیں ہے کوئی، اگر تمہارا دل کرے۔ کہنے لگے ہم مانتے نہیں تمہارے خدا کو، تمہارے خدا کو سجدہ کیوں کریں؟ چلے گئے، کچھ دور گئے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا، کھانا بھی کھلایا، مزدوری بھی دی ہے، اگر ان کے خدا کو سجدہ کر لیں تو ہمارے پاس سے کیا جاتا ہے؟ کچھ جائے گا تو نہیں ہمارے پاس۔ آپس میں ضمیر نے جھنجھوڑا اور اس کے بعد واپس آئے، کہنے لگے ہاں ابراہیم ہم تمہارے خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں، تم نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، مزدوری بھی دی تمہارے خدا کو، ہمیں طریقہ سجدہ تو بتاؤ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جناب ابراہیم نے طریقہ سجدہ بتایا، سارے مزدور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، ادھر مزدوروں کی پیشانی سجدے میں گئی، ادھر نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پروردگار جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، یعنی میرا کام تھا ان کے سروں کو جھکانا، میں نے تیری بارگاہ میں ان کے سروں کو جھکا دیا، پروردگار اب دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے۔ اب جو پیشانی سجدے سے اٹھی تو کہنے لگے ابراہیم اب صرف سجدے سے کام نہیں چلے گا، کہا پھر کہ اپنے خدا کا کلمہ بھی پڑھوا دو۔ اللہ یہ مقام جہاں سجدہ جو ہے، اور سجدہ بھی جو ہے کسی زور زبردستی سے نہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا انبیاء نے جو دین پھیلایا ہے نا وہ پیار سے پھیلایا ہے، ائمہ نے دین جو پھیلایا پیار سے پھیلایا، سختی نہیں کی ہے، اور قرآن نے پیغمبر سے کہا جادلہم باللتی ہی احسن، میرے حبیب اگر کسی سے مجادلہ بھی کر رہے ہو، مباحثہ بھی کر رہے ہو تو احسن طریقے سے کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، دین میں لڑائی جھگڑا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے دیکھیں اتنے انبیاء آئے، ہر نبی جو آیا نا، جناب آدم کو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے کیا آدم سے کہا آدم واسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہیں، جنت میں رہتے رہے جناب آدم، اور رہنے کے بعد جب زمین پہ آنے لگے تو اللہ نے کہا آدم اب لباس جنت یہیں رکھ دو، کہا پروردگار کیوں؟ کہا جب جنت کا لباس زمین پہ نہیں لے جا سکتے، لباس جنت یہیں رکھ دو،
قرآن پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ جناب آدم سے لباس اتروا زمین پہ بھیج دیا گیا، تو لباس کیوں کہا پروردگار کیوں لباس یہاں رکھ دوں؟ کہا تم حقدار جنت ہو، سردار جنت نہیں ہے۔ آدم تم اور تمہاری اولاد حقدار جنت ہے، سردار جنت نہیں ہے۔ حقدار وہی ہوتا ہے جب تک رہے چیز کو استعمال کرے، اور جیسے ہی آئے ہر چیز وہیں چھوڑ کے آ جائے۔ اسی لیے کہا حسنین سردار جنت ہیں، حقدار جنت نہیں ہیں، رہتے زمین پر ہیں، لباس جنت سے آتا ہے۔ تو جہاں آدم جناب نوح نے جو ہے 950 برس تبلیغ کی، 950 برس تبلیغ، 1500 سال سے زیادہ عمر ہے جناب نوح۔ جب تبلیغ کرتے تو امت پتھر مارتی، اتنے پتھر مارتی تھی پتھروں میں چھپ جاتے تھے جناب نوح جو ہے۔ پھر اللہ جو ہے اسی لیے جناب نوح نے اتنا گریہ کیا کہ نوح لقب پڑ گیا نوحہ پڑھنے والا، یعنی اتنے زیادہ جو ہے اذیت پہنچاتی تھی قوم۔ اور جب پتھر مارتی تھی اللہ جبریل کو بھیجتا تھا، جبریل جاؤ، اور جانے کے بعد پتھروں سے نوح کو نکالو۔ جناب نوح کو نکال کر جناب جبریل کھڑا کرتے تھے، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کی بار پروردگار اب کیا کروں؟ کہا اے جبریل اب اپنے پر لو، اور پر لینے کے بعد جناب نوح کے زخموں سے لگاؤ۔ جناب نوح کے زخموں پر جبریل پر لگاتے تھے اور زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ بھائی یہی فرق ہے نبوت اور امامت کا، اگر نبی زخمی ہو تو فرشتہ پر لگاتا ہے، زخم مندمل ہوتے ہیں، اور جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو در حسین پہ آتا ہے، اور امامت کے دروازے پہ آ کے جب بال پر ملتے ہیں کہتا ہے مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے وہ منزل کہ جہاں جناب ابراہیم نے دین کی جو تبلیغ کی وہ جادلہم باللتی ہی احسن کے ذریعے سے، کوئی جھگڑا نہیں، اگر دل کرتا ہے تو سجدے میں سر رکھوانا انبیاء کا کام تھا۔ کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی تبلیغ کے لیے، کسی نبی نے سختی نہیں کی امتوں پر، ہمیشہ جو ہے پیار سے محبت سے خود سختیاں برداشت کی۔ اب تیسرا امتحان، پہلا امتحان مال کا دے دیا، دوسرا امتحان جناب ابراہیم نے جو ہے اس کے بعد اب دوسرا امتحان جو دیا وہ جان کا امتحان، جان کا امتحان۔ ایک طرف نار نمرود اور ایک طرف ابراہیم، وہ کہہ رہا انا ربکم الاعلی۔ دیکھیں جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، اللہ ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک۔ ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت پر کسی طریقے سے کوئی حرف آ جائے نبی نے برداشت نہیں کیا، میری جان چلی جائے۔ نمرود کہتا ہے میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں، اور مکالمہ قرآن مجید میں موجود ہے نمرود کا جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم سے کہنے لگا نمرود تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے، میرا خدا جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس نے کر کے دکھا دیا۔ آخر میں جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو ہے تو یہ کر دے۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اب خطرہ ہے نا یہاں پر، جناب ابراہیم کے بعد جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، اس کی الوہیت پہ خطرہ ہے نہیں کہ اس کو لوگ اللہ کہنے لگیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، جیسے ہی پلٹایا فوراً سجدے میں سر رکھ دیا کہ اللہ کی توحید پر کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ نے اگر مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دوں، اب کوئی میری طرف انگشت نمائی نہ کرے کہ یہ الوہیت جناب ابراہیم نے دلیل قائم کی تھی، جو ڈوبے ہوئے مشرق مغرب سے سورج کو پلٹائے وہ اللہ ہے، تو نمرود نہیں پلٹا سکا۔ علی نے پلٹا دیا تو خطرہ موجود تھا نا، تو علی نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا کہ میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں، جو کسی کے سامنے جھک جائے اس کو سب کچھ کہنا، اللہ نہ کہنا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں جو ہے جناب ابراہیم نے اس کو جو ہے جان کا امتحان، ایک طرف نمرود کی آگ ہے اور ایک طرف جناب ابراہیم۔ اب پھینکنے کے لیے منجنیق رکھی گئی، منجنیق میں ڈالا گیا اور ڈال کے جناب ابراہیم کو چکر دیے گئے اور آگ کی طرف پھینکا گیا۔
جب چکر دیے جا رہے تھے اور آگ کے قریب جناب اتنی آگ کی تپش تھی کہ پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا، کوئی انسان قریب جا نہیں سکتا. تو جناب ابراہیم کو جب چکر دے کے آگ کے شعلوں میں بھیجا گیا، جیسے ہی جھیلا گیا فوراً اللہ نے کہا جبریل جلدی سے جا. جبریل آئے اور آ کے جناب ابراہیم سے کہنے لگے حل لک حاجت یا نبی اللہ، اے نبی اللہ کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن مگر تم سے نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ہے اور وہ میرا مددگار ہے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے تھے نصرت الانبیاء سرن نصرت محمد مصطفیٰ جہرن، میں نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے، چھپ کے کی ہے، لیکن پیغمبر کی مدد کی ہے، کھل کے مدد کی ہے. انبیاء کا جو ناصر و مددگار وہ علی ابن ابی طالب ہے. علی نے جو ہے اللہ نے جو ہے جبریل نے کہا حل لک حاجت یا نبی اللہ، حاجت کوئی ہے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن مگر تم سے نہیں ہے. اچھا اتنی زیادہ آگ میں جناب ابراہیم گئے اور اتنے چکر کھانے کے بعد جناب ابراہیم آگ میں گئے، منجنیق میں جو ہے اتنے چکر دیے گئے. اب خطرہ ہے نا جناب ابراہیم کے لیے کہ اتنے چکروں کے بعد نبی کا دماغ کہیں گھوم نہ جائے. لیکن جتنے اطمینان سے جبریل نے سوال کیا نبی نے اتنے ہی اطمینان سے جواب دیا. نہ آگ کی گرمی نے نبی کے دماغ پہ کوئی جو ہے زور دیا، نہ جو ہے چکروں نے کوئی نبی کے دماغ کو گھمایا. اس کا مطلب آگ کی گرمی نبی کے دماغ پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اگر دنیاوی آگ کی گرمی جناب ابراہیم کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تو فخر موجودات کے دماغ پر بخار کی گرمی اثر انداز نہیں ہوگی. جیسے سوال کیا آگ میں چلے گئے، کہا جبریل اب آیت لے کے چلا جا. جبریل آیت لے کے آ گئے اور کیا کہا یا نارو کونی بردًا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو. دیکھیے آج کل گرمی ہے نا، گرمی میں لوگ بہت سے لوگ آپ اخبار میں سنتے رہے، خبروں میں اتنے لوگ گرمی سے مر گئے. جہاں لوگ گرمی سے مرتے ہیں سردی سے بھی مر جاتے ہیں، ٹھٹر کے مرتے ہیں نا، ٹھٹر کے مر جاتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. دیکھیں جس آگ کو اللہ ٹھنڈا ہونے کے لیے کہے وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ آگ میں ابراہیم کے دانت بجنے لگتے. لیکن اللہ نے تھرمامیٹر پہ فوراً ہاتھ رکھا، آگ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. بردوں و سلاما، برد یعنی ٹھنڈی ہو جا. اس کے بعد میں ابراہیم کی سلامتی مجھے جو ہے زیادہ عزیز ہے، سلام میرا ابراہیم سلامت رہے. آگ کے شعلوں میں گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ جان کا امتحان تھا جناب ابراہیم، اور آگ کے شعلوں کے اندر بیٹھ کر تسبیح پروردگار پڑھتے رہے. نمرود کچھ نہ بگاڑ سکا. سب نے جو ہے جہاں آگ بجھانے کی کوشش کی، پرندہ بھی ہے چونچ میں پانی لے کے آگ کو بجھانے کی، اسے کسی نے کہا تیری آگ سے پانی بجھ جائے گا. اس نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ میرے چونچ سے جو پانی میں ڈالوں گا اس سے نہیں بجھے گا، لیکن اتنا تو مورخ لکھے گا کہ میں نبی کو جلانے والوں میں سے نہیں تھا، میں نبی کو بچانے والوں میں سے تھا. نبی کی جان بچانے والوں میں میرا نام لکھا جائے گا. تو جناب ابراہیم آج جان کے امتحان میں بھی کامیاب. پھونکنے والے بھی ایک صلوات مار دیں محمد والے. ہمیں بجھانے والوں سے تعلق ہے، ہمیں جلانے والوں سے تعلق نہیں ہے. جلانے والے جلنے والے تو جلتے رہتے ہیں، کوئی علی کی دشمنی میں جلتے ہیں، آل محمد کے فضائل میں جلتے ہیں. جلنے والے جلتے رہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آل محمد کے اللہ ہمیں وفاداروں میں شمار فرمائے. ہمیں جو ہے ان کے ہمارے ذہن میں ذرہ برابر بھی آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک شبہ کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے ہمیں کبھی اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں. بہرحال جناب ابراہیم آگ کے امتحان میں بھی جان کے کامیاب. اب تیسرا امتحان تھا اولاد کا امتحان دیا، اور یہ سخت ترین امتحان کہ بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا، بیٹے سے خواب بیان کیا. اس کا مطلب نبی کا جیسے خواب جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، ہمارا خواب سچ نہیں ہوتا. نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے، نبی جیسے سوتے میں دیکھتا ہے ویسے آگے جاگتے میں دیکھتا ہے. نبی ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے.
آپ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ نبی کی خصوصیات میں سے ہے، یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہے، نبی اور امام کی خصوصیات میں سے کہ نبی جیسے آگے دیکھتا ویسے پیچھے دیکھتا۔ ہم آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے، ہمارے پیچھے ہمارے لیے غیب ہے، نبی یا امام کے لیے اس کے پیچھے غیب نہیں ہے۔ نبی کے امام کے پیچھے نبی کے لیے، نبی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جملہ اور شبی بھائی کے لیے کہہ دوں کہ نبی کی بیوی جو اس کے عقد میں آ جائے، عقد میں آنے کے بعد نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں بھی ویسے ہی عقد میں رہتی جیسے زندگی میں رہتی۔ امت کے کسی فرد سے نبی کی بیوی شادی نہیں، امت کے کسی بھی فرد یعنی اس کائنات میں کسی انسان سے دوسری شادی نبی کی بیوی نبی کی وفات کے بعد نہیں کر سکتی۔ نبی کی بیوی اب جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر گئے، انہیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اگر نبی مر گئے ہوتے، ہم اگر مر جائیں تو ہماری بیوی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی نہیں کر سکتی۔ اگر نبی مر گیا ہوتا نعوذ باللہ تو بیویوں کو اجازت ہوتی کہ دوسری شادیاں کر لیں۔ تو اس کا مطلب جیسے زندگی میں بیوی ہے ویسا ہی اب سمجھ میں آیا کہ علی نے جنگ میں کیوں کہا تھا واپس پلٹ جائیں، ورنہ وہ حق استعمال کروں گا جس کا نبی مجھے حق دے گئے ہیں۔ آنے کا اختیار، آپ یہاں کیوں آئے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو بہرحال نبی کی خصوصیات میں سے تو جناب ابراہیم نے 30 جو امتحان دیا، تیسرا امتحان بیٹے کو مینا کے میدان، یہ سخت ترین میں۔ اچھا اب یہ سارے امتحانات جو دے لیے تو دینے کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم نے تمہیں ایک انعام دیا، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، خلت کا لقب ہے آپ کے پاس، اتنے منصب ہونے کے بعد اب آپ کو ایک منصب اور دے رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اب ہم آپ کو انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، انسانوں کا امام بنایا ہے، کائنات کا امام نہیں بنایا۔ بھائی یہی فرق ہے نبی کی نبوت کے بعد امامت ملنے کا۔ اگر ابراہیم کو نبوت امامت دی تو مخصوص امامت دی صرف انسانوں تک، اور 12 اماموں کو جو امامت دی ان کے لیے للناس امامہ نہیں کہا، ان کے لیے کائنات کی ہر شے کا امام ہے، جن کا، چرندوں کا، پرندوں کا، حیوانات کا، انسان کا، ذرات کا۔ اگر ذرات بھی امام معصوم کے ہاتھ پہ آ جائیں تو وہ بھی تسبیح و تہلیل کی آواز بلند کرنے لگتے ہیں۔ یہ امام جو ہے ان کی امامت مخصوص امامت، لیکن ملی کب؟ امتحانات کے بعد۔ اور جیسے ہی مل گئی امامت جناب ابراہیم نے فوراً پروردگار ومن ذریتی، یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی ہوگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم ذریت میں جو تمہاری ذریت میں ظالم ہوگا نا، یہ عہدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ یہ قرآن واضح صاف صاف کہہ رہا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، جیسے کہ امامت انسانوں کو بنایا، ومن ذریتی، یہ عہدہ امامت میری ذریت میں ہوگا۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے یعنی کائنات میں جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، اور جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ امامت کے لیے یہ شرط ہے، یعنی ظالم نہ ہونا، ظالم لنفس بھی نہیں ہوگا، ظالم لغیرہ بھی نہیں ہوگا، نہ اپنے اوپر ظلم کرتا نظر آئے گا نہ دوسرے پہ ظلم کرے گا۔ دیکھیں انبیاء کی دعائیں ہیں، جیسے جناب آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، پروردگار اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء کی زندگی میں آپ کو ترک اولا تو ملے گا، لیکن 12 اماموں کی زندگیوں میں آپ کو ترک اولا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ جو ہے یعنی مسلمات میں سے کا امام وہ ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا۔ اب کائنات میں جن جن حضرات نے اپنے اوپر ظلم کیا یا دوسروں پہ ظلم کیا، ان کے لیے لفظ امام استعمال نہیں ہو سکتا۔ کہا ان کے لیے ظاہری طور پر، ویسے تو امام آپ کہنے کو کہہ دیتے ہیں، لوگوں نے دیکھے 4 امام بنائے، امت نے 4 امام بنائے،
ہم نے کوئی امام بنائے نہیں، ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بنا کے دے کے بھیجے۔ ہم اگر امامت کے قائل نہ ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا شیعہ حضرات نبوت کے بعد امامت کے قائل، اصول دین میں 5 ہیں اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہم 5 مانتے ہیں، وہ 3 مانتے ہیں، بھائی ہمارے 3 مانتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 ہی ہے نا، اطاعتیں بھی 3 ہیں، کلمے بھی 3 ہیں، کلمے بھی 3 ہی ہے نا، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ لا الہ الا، ہمارا کلمہ جو ہے 3 ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی۔ وہ تو پھر آگے 4 معصومین بھی اسی جملے میں آ جاتے ہیں، جملے میں اسی جملہ ایک ہی جملہ بنتا ہے، اشہد ان علی امیر المومنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ یہ جو جملہ پورا کہیں گے، پورا جو ہے اولاد میں بھی اولادہ المعصومین، وہ ہے معصومین کا لفظ ہے۔ علی کی ہر اولاد امام نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہے ان کے لیے امامت کا لفظ ہے۔ تو بہرحال انی جاعلک للناس اماما، امام وہ ہے جو ظالم نہیں ہوگا، جو ظالم جس نے ظلم کیا، چاہے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا غیر پہ ظلم کیا ہو۔ اسی لیے اللہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مولا امام معصوم کسے کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا امام معصوم وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کی زبان کو جانتا ہو۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، کروڑہ مخلوقات، اور ابو ہاشم جعفری نے یہی جملہ کہا تھا کہ امام کے پاس گئے تھے، ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کے صحابی تھے، یہ کہتے ہیں جب چھٹے امام کے میں 10ویں امام کے پاس گیا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی زبان میں امام سے بات کر رہا ہے اور امام اس کو اس کی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے مولا سے پوچھا، مولا یہ کون شخص بیٹھا ہوا تھا آپ سے جو کس زبان میں بول؟ مولا میں تو نہیں سمجھ رہا۔ کہا تم سمجھو گے بھی نہیں، یہ کون سی زبان میں بات کر رہا؟ مولا یہ کس زبان؟ آپ نے فرمایا یہ ہندی شخص تھا، ہندی زبان میں مجھ سے گفتگو کر۔ مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا ابو ہاشم میں تیرا امام نہیں ہوں، میں کائنات کے ہر مخلوق کا امام ہوں۔ مولا کی کہتا میں حیرت سے مولا کی طرف دیکھ رہا، مولا سے کہنے لگا، مولا نے کہا کہ ابو ہاشم کیا تو بھی جاتا ہے کہ تو بھی ہندی زبان بولنے لگے؟ مولا پڑھوں بھی نہ اور بولنے لگوں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہتا چند سنگریزے امام نے اٹھائے پتھر کے اپنے منہ میں ڈالے، جب لعاب دہن سے تر ہو گئے امام نے کہا اس کو چوس لے۔ ابو ہاشم کہتا جو لعاب دہن امام علی نقی سے تر شدہ سنگریزے تھے اس کو میں نے چوسا، اور چوسنے کے بعد جو نکالا تو کہتا اسی وقت میں 70 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا تھا۔ ان میں ایک ہندی زبان بھی تھی۔ اور توجہ کیجیے گا، اگر 10ویں امام اور 12ویں معصوم کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے، اگر صحابی چوسے تو زبان مل جائے، تو پھر جس علی نے، جس حسن نے، جس حسین نے زبان رسالت چوسی ہوگی اور منبر پہ کہہ رہا ہو سلونی سلونی۔ اور یہی وجہ ہے تمام امام 12 کے 12 ہیں۔ مسلمانوں نے 4 امام بنائے اور چاروں امام بنائے اور چاروں میں اختلاف، 4 بنائے، چاروں میں اعتراض نہیں کسی بھی کر رہا، چاروں کی اگر فقہ دیکھ لیں، چاروں کو فقہوں میں اختلاف، چاروں میں اختلاف ہے۔ ہمیں اللہ نے 12 دیے، 12 میں سے کسی میں اختلاف ہے۔ جو علی نے کہا جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا، وہی آخری حجت نے کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جتنی حدیثیں پڑھتے نا، قال الصادق علیہ السلام، امام صادق نے یہ فرمایا، امام باقر نے یہ فرمایا، ہم ان کا اقوال بیان کرتے ہیں جنہوں نے علم ڈائریکٹ پیغمبر سے لیا اور پیغمبر نے ڈائریکٹ اللہ سے لیا۔ ہمارے یہاں جو ہے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، 4 بنائے، چاروں میں اختلاف۔ ہمارے 12 ہیں، 12 میں کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ 4 امت نے بنائے، چاروں میں سے کوئی بھی کعبے میں نہیں آیا۔ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ اور یہی وجہ، انہی میں سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا نام جو ہے وہ جعفر ہے،
صادق آپ کا لقب ہے. جعفر جنت میں ایک نہر ہے جس کا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے, شہد سے زیادہ شیریں, اور جس کے دل میں ائمہ کی ولایت ہوگی وہ اس نہر پہ جا کے پانی ضرور پیے گا جنت میں جو ہے. اور جنت میں داخلے کی اجازت یاد رکھیے گا, جنت میں داخلے کی اجازت ملنی ہے تو آل محمد کے بغیر نہیں ملنی. اگر کوئی سوچے آل محمد کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. جنت اگر ملنی ہے تو آل محمد کی ولایت اور محبت کے ذریعے سے ملنی ہے, صرف ہمارے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملنی. ہمارے اعمال میں نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی, کتنی غلط. بڑی معذرت کے ساتھ ہم سوچیں کہ ہماری نماز, ہم نماز کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے, تو نماز میں 1000 غلطیاں ہم کرتے ہیں. پڑھتے ہوئے پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں, ذہن گھر میں لگا ہوتا ہے, بیوی روٹی پکا رہی نہیں پکا رہی, ہوتا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ تو ہمارے اور آپ کی, لیکن ہمارے 2 عالم گزرے, 2 عالم ہمارے گزرے مجتہدین میں سے, ایک سید مرتضیٰ اور ایک سید رضی. یہ دونوں وہ عالم ہیں کہ جن کو شہزادی کونین نے اپنا بیٹا کہا تھا. سید رضی نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا, اور سید مرتضیٰ, دونوں بھائی جو ہے کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے حرم کے باہر ہی دونوں کے مقبرے, سید مرتضیٰ کے بھی سید رضی کے بھی. مرتبہ اتنا معلوم کہاں سے ملا تھا؟ ایک روز سید مرتضیٰ نماز, بڑے بھائی تھے, نماز پڑھا رہے ہیں. سید مرتضیٰ, سید رضی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز فرادہ ہو گئے. جماعت سے پڑھتے پڑھتے فرادہ نماز شروع کر دی. نماز ان کی ختم ہوئی, لوگ جمع ہو گئے سید رضی کے پاس. بھائی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جو ہے فرادہ نماز, جماعت پڑھتے پڑھتے آپ فرادہ نماز پڑھنے لگے, یہ کیوں؟ ہم تو سب تو جماعت سے پڑھ رہے تھے, آپ فرادہ کیوں ہو گئے؟ سید رضی سے جیسے ہی سوال کیا گیا, سید رضی نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کیوں فرادہ ہو گیا تھا؟ کہا کیوں؟ دوران نماز میرا بھائی خون کے دریا میں غوطے لگا رہا. دوران نماز میرا بھائی خون کے دریا میں غوطے لگا رہا. سید مرتضیٰ سے پوچھا گیا, سید رضی یہ کہہ رہے ہیں. سید مرتضیٰ نے کہا میرا بھائی سید رضی صحیح کہہ رہا ہے. لیکن کیا مطلب؟ کہا میں دوران نماز کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن کا تعلق, مسائل شریعہ سے تھے جن کا تعلق خون سے تھا, وہ میرے ذہن میں آ گئے تھے اور ان پر میں کچھ تفکر کرنے لگا تھا. دیکھیں بھائی نے دوران نماز مسائل کے بارے میں سوچا, بھائی نے فوراً درک کر لیا. جیسے ہی یہ مسئلہ ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا سید رضی یہ تم نہیں بول رہے ہو, یہ میرا دودھ بول رہا ہے. کہا ماں کیا مطلب؟ کہا بیٹا جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر دودھ پلاتی. یہ وہ مقام ہی تو غیر معصوم تھے, معصوم نہیں تھے. امام جو ہے تو ایک لمحے میں امام سے جیسے ہی سوال کیا جائے, امام سوچتی ہے نہیں ہوتا, امام کے سامنے کائنات پوری مسخر ہوتی ہے. اور آج دیکھیں پوری جو ہے توجہ رکھیے گا, یہ جتنی جو ہے فقہ ہے ہماری, یہ فقہ جو ہے کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں, یہ آج کل جتنے بھی علوم ہیں, یہ سب کے سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جا کے منتہی ختم ہو. علم منطق ہو, علم فلسفہ ہو, علم درایا ہو, علم منایا ہو, علم جو ہے آپ کے عروض ہو, علم ریاضی ہو, جو بھی علم ہے, علم کیمیا ہو, یعنی کیمسٹری کا سب سے بڑا جو بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے وہ بھی شاگرد امام جعفر صادق ہے. جابر ابن حیان, جابر ابن حیان شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام. اور دیکھیں کائنات میں کتنے مستشرقین جہان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں زمانہ امام جعفر صادق میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا زمین پر, علم میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, کائنات میں. اسی لیے اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے, اور ایسے امام جنہوں نے کسی کے سامنے زانوئے ادب نہیں طے کیا. ان کا علم وحبی ہے, اللہ ان کو علم دے کے بھیجتا ہے. یہ دنیا میں کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کرتے, کائنات ان کے سامنے جھکتی ہے, یہ کائنات کے سامنے نہیں جھکتے, یہ کائنات کو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 4000 شاگرد امام کے مدرسے میں ایک وقت مدینے میں بیٹھے ہوئے
وہ یہ لکھ رہے تھے، کاغذ و قلم ہوتا تھا اور وہ لکھ رہے تھے قال صادق علیہ السلام، امام صادق نے یہ فرمایا، امام صادق نے یہ فرمایا، امام صادق نے 4000 شاگرد جو ہے جس امام نے، اور اتنا موقع امام کو ملا، فقہ جو ہے مشہور ہو گئی فقہ جعفری، فقہ جو ہے منسوب ہو گئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے امام کو تبلیغ کا موقع بہت زیادہ ملا، اور ہر طریقے سے مدینے میں بھی جو مدرسہ تھا، لیکن دشمنوں نے اس مدینے کو بھی مدرسے کو بھی ختم کر دیا تھا، کہ جہاں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جہاں شاگردوں میں مسلمانوں کے سب سے بڑے فقیہ جو ہے امام ابو حنیفہ، وہ بھی امام کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں۔ امام صادق کے جو ہے صحابی شاگرد ہیں، اور شاگرد کے بعد ہوتے ہیں سبق حرام۔ اس کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ چھوڑ دو اور پھر بتا دیں گے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد آئے۔ اچھا، بہرحال جو ہے امام کے شاگرد ہیں، کوفے میں مفتی ہیں بہت بڑے، کوفے کے بہت بڑے مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ ایک شخص جو ہے حج کے لیے جا رہا تھا، یہ بھی حج کے لیے اس کے ساتھ گیا۔ وہ حج اس نے کیا مکے میں، اور اس کے بعد مدینے جب گیا تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو چھٹے امام کی خدمت میں جا کے حاضری دینی، بس تمہیں جانا تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ بھی امام کے ساتھ چلے گئے۔ جب گئے تو جانے کے بعد چاہنے والا امام کے سامنے جا کے بیٹھا، اس نے دست ادب چومے اور بیٹھ گیا۔ امام سے گفتگو ہونے لگی۔ ایسا نہیں کہ امام نہیں جانتے تھے، امام نے جو ہے زمانے والوں کو بتانے کے لیے امام نے ارشاد فرمایا تو میں جانتا ہوں تو میرا صحابی، جناب کی تعریف۔ تو اس نے کہا مولا یہ کوفے کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ کوفے کے مفتی ہیں؟ جی مولا۔ آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ جی مولا فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ کس بنیاد پہ دیتے ہو؟ کہا مولا قرآن کی بنیاد۔ کہا قرآن میں نہ ملے؟ کہا حدیث ڈھونڈتا ہوں۔ کہا حدیث میں نہ ملے تو پھر کہنے لگے ہم اپنی عقل کے مطابق یعنی قیاس پر فیصلہ کرتا ہوں۔ تو جیسے کہا قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں، تو امام نے ارشاد فرمایا دین اللہ لا یقاس علی عقولہم، اللہ کا دین تم جیسے گنہگاروں کی عقلوں پر نہیں تولا جا سکتا، اس کے لیے عقل معصوم ہونا ضروری ہے۔ تم عقل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہو؟ جی مولا عقل کی بنیاد۔ اچھا قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں، عقل کا ایک سوال تم سے کر لوں، لیکن تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ جی مولا سوال کر۔ کہا یہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا جنسی بدکرداری بڑا جرم ہے؟ کہنے لگے مولا قتل بڑا جرم ہے۔ کہا قتل کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ کہا 2۔ کہا جنسی بدکرداری کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ کہا 4۔ کہا تمہارے نزدیک بتاؤ تمہارا عقل کیا کہتی؟ جو بڑا جرم ہے اس کے لیے گواہ 2 اور جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے گواہ 4۔ کیا تمہاری عقل کہتی ہے؟ کہتے مولا مجھے نہیں معلوم، ہماری عقل یہاں پہ آ کے پھنس جاتی ہے۔ پھر امام نے کہا اچھا ایک اور سوال کر لوں؟ کہا جی مولا کر لیجئے۔ کہا یہ بتاؤ نماز اہم عبادت ہے یا روزہ اہم عبادت؟ کہا مولا نماز اہم ہے۔ کہا نماز اہم ہے، روزہ غیر اہم ہے تمہارے نزدیک؟ جی مولا۔ اچھا یہ بتاؤ عورتوں سے ایام مخصوصہ میں جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی ادا ہے؟ نہیں مولا نہیں ہے۔ روزے کی قضا ہے کہ روزے کی قضا ہے؟ کہا اچھا آپ تو بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ جو تمہارے نزدیک افضل ہے اور اول ہے وہ تو قضا بھی گیا اور ادا بھی گیا، بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کہا مولا یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم جیسے لوگوں کی عقل پھنس جاتی ہے۔ اچھا جیسے ہی کہا ہم جیسے لوگوں کی عقل پھنس جاتی ہے، امام نے کہا عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ دونوں سوال عین عقل کے مطابق ہیں۔ مولا عین عقل کے مطابق؟ ہاں عین عقل کے مطابق ہے۔ کہا مولا کیسے؟ پھر بتا بھی دیجئے عین عقل کے مطابق ہے۔ کہا مولا نے کہا فرمایا اچھا قتل بڑا جرم ہے یا جنسی بدکرداری؟ کہا قتل بڑا جرم ہے۔ گواہ قتل کے لیے 2، جنسی بدکرداری کے لیے 4۔ ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہی عین عقل کے مطابق قتل میں مجرم 1 ہے، گواہ 2 چاہیے، اور جنسی بدکرداری میں مجرم 2 ہیں، گواہ 4 ہیں، عین عقل کے مطابق۔ مولا پھر دوسرے سوال کا بھی جواب بتا دیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا دوسرا جواب جو ہے، جو اہم عبادت ہے نماز،
اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو تو گھر کے دوسرے کام انجام نہیں دے سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، دوسرے کام جو ہیں بہت سے جو گھر کے کام ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ لیکن برخلاف روزے کے اگر نماز پڑھ رہی ہوتی، مہینے کی قضا نمازیں عورت پہ اگر واجب کر دی جاتی تو عورت کے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور روزہ رکھ کر جو ہے دوسرے کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کو معاف کیا، روزے کی قضا واجب قرار دی۔ عین عقل کے مطابق فتویٰ وہ دے، دین اللہ لا یقاس علی عقولہم، اللہ کا دین تم جیسے لوگوں کی عقلوں پر نہیں پرکھا جا سکتا ہے۔ اور کائنات میں یہی بتایا کہ امام معصوم، جہاں جناب ابراہیم کو امامت ملی وہ جو ہے مخصوص امامت تھی، لیکن ان اماموں کی امامت جو ہے 12 اماموں کی، یہ کائنات کی ہر شے بھی ہے۔ ہر علم کے بارے میں اگر پوچھو گے تو یہ ائمہ معصومین تمہیں بتائیں گے، لیکن ان کا علم پیغمبر، اور پیغمبر کا علم اللہ کی طرف سے آیا۔ لیکن انہی اماموں کو اگر دیکھیں، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ 12 اماموں میں سے 11 اماموں کو جو شہید کیا گیا، یا زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے شہید کیا گیا۔ یہ جو ہے ہمارے معصومین کو جو ہے اگر ان کو تلوار سے یا زہر سے شہید نہ کیا جاتا تو یہ حیات ابدی لے کے آئے تھے، ہمیشہ حیات ابدی۔ دشمنوں نے ان کو جو ہے اذیتیں دے کر، اماموں میں اگر آپ دیکھیں کہ صرف واحد شب شہادت امام، چھٹے امام کی شب شہادت ہے، اور جو ہے کائنات میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ صرف جو ہے ہمارے شیعوں کے امام نہیں ہیں، یعنی بقیہ یعنی مسلمانوں کے امام جو ہے امام سے درس حاصل کرتے رہے، اور درس حاصل کرنے کے بعد یہ جو ہے کہتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، 2 جو ہے سال چھٹے امام اور 5ویں امام کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی وہ منزل ہے کہ یہاں علم بھی حاصل کیا، لیکن اتنے ہی جو ہے ان اماموں کو اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ دشمن جو ہے ہر دور کے معصوم نے، امام حسن مجتبیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہم 11 اماموں کو جو ہے جس سختیوں سے، جن مشکلوں سے گزرنا پڑتا تھا نا، ہم گزرے ان سختیوں سے۔ ہماری سختیاں یہ تھیں کہ ہم مشکلات سے گزرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا مشکل ہمارے لیے یہ ہوتی تھی کہ ظالم و جابر بادشاہ ہوتا تھا ہمارے دور امامت میں، اور وہ ہم سے مطالبہ بیعت کرتا تھا۔ یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا ظلم تھا۔ مطالبہ بیعت وہ کرتا تھا جو فاسق ہوتا تھا، جو فاجر ہوتا تھا، جو ظالم ہوتا تھا، وہ ہم سے مطالبہ بیعت کرتا تھا، لیکن ہم اس کی مطالبہ بیعت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ ایک واحد ہمارا قائم ہوگا جس سے کوئی مطالبہ بیعت نہیں کرے گا، وہ سب سے مطالبہ بیعت کرے گا۔ اور آج کی رات امام زمانہ کے لیے بھی بڑے مصائب کی رات ہے۔ آج کے اگر آپ دیکھیں، آج بھی بصیرت کی نگاہوں سے امام کے گھر میں بھی فرش عزا بچھا ہوگا، اور امام جو ہے اپنے جد مظلوم کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ اس وقت امام منصور الدوانقی نے ظلم و جور و بربریت کتنا جو ہے سادات کشی ہوئی ہے۔ سادات کو جو ہے اسی زمانے میں دیواروں میں چنا گیا، آل محمد کے چاہنے والوں کو اذیتیں پہنچائی گئی، اور امام علیہ السلام کے حتیٰ کی روایات میں یہاں تک کہ آپ کے گھر کو جلایا گیا، آگ لگائی گئی امام جو ہے جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو، اور اس کے بعد اذیتیں پہنچائی گئیں، آخر میں امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ اماموں میں واحد امام یہ ہیں چھٹے امام کہ جن کو شہادت ہوئی ہے لیکن وطن میں ہوئی۔ ہر امام بقیہ اماموں کو اگر آپ دیکھیں وطن سے دور، عالم غربت میں، وطن سے دور چھٹے، لیکن غربت ابھی بھی ہے امام چھٹے امام کی غربت۔ آج بھی جب بھی مدینے میں قدم رکھے نا، زائر جب جاتا ہے نا مدینے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، جب مدینے میں قدم رکھتا ہے ایک طرف دیکھتا ہے قبر پیغمبر کی طرف، روضہ رسول کی طرف، دوسری طرف جیسے ہی بقیع میں قدم رکھتا ہے نا تو چاروں اماموں کی قبروں پر جو ہے خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔
قبر امام پر جو ہے تاریکی چھائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مقام ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی، زہر سے شہید کر دیا گیا، تو راوی کہتا ہے کہ جس وقت امام کو شہید کیا گیا، چھٹے امام کو، تو امام کی شہادت کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام موجود تھے، اور آپ نے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، قیمتی کفن جو ہے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، وہ کفن جو ہے امام صادق علیہ السلام کو دیا گیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جنازہ پڑھا کر آپ کو جو ہے بقیع تک تشریح کی گئی، اور آپ کو آپ کے بابا کے پہلو میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اور روایت میں یہاں تک جملہ ہے 40 دن جو ہے امام کی قبر کے اوپر چراغ بھی جلایا جاتا رہا، کہ جب جو ہے امام کے جو ہے شہادت کے بعد چراغ جلایا جاتا رہا۔ چھٹے امام کی خدمت میں عرض کروں، مولا آپ کو جو ہے شہادت کے بعد غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کو جو ہے عزت کے ساتھ دفن کیا گیا، چراغ قبر پہ جلایا گیا، بیٹا آپ کی قبر پہ آتا رہا، لیکن مولا ذرا دیر کے لیے کربلا میں آ کے دیکھیں، امام موسی کاظم کو کسی نے اذیتیں نہیں پہنچائی تھی، لیکن ہائے غریب کربلا حسین، حسین کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن تپتے ہوئے صحرا میں پڑا رہا۔ بچن جملے عزاداروں کہ وہ منزل آئی کہ امام چھٹے امام کو جو ہے شہید کرنے کے بعد جب دفن کر دیا گیا، اور امام کو لوگ تعزیتیں بھی دیتے رہے، لیکن کربلا میں سید سجاد کو کسی نے تعزیت نہیں پیش کی، بلکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، اور اس پر پہ ظالم تازیانے مارتے تھے۔ لیکن سید سجاد وہاں سے گزرے جہاں پر باپ کا لاشا بے گور و کفن تپتے ہوئے صحرا میں دیکھا، لیکن سید سجاد نے کس طریقے سے بابا کے لاشے کو دفن کیا کہ راوی کہتا ہے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے 12 محرم کو جب آئے ہیں نا، تو بنی اسد جو ہے لاشا شہداء کو دفن کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کوئی کوفے سے شخص آ رہا ہے، ہم جو ہے لاشوں کے درمیان سے ہٹ گئے، اب جو دیکھا تو ہم نے دیکھا سید سجاد موجود تھے۔ سید سجاد آئے ہیں، آواز دی بنی اسد گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی لاش کو کہاں دفن کرنا۔ سید سجاد نے ایک ایک لاش کو دفن کروایا نا، اور دفن کروانے کے بعد ایک مرتبہ کہا بنی اسد ایک چٹائی لے کے آؤ، ایک چٹائی لے کے آؤ۔ مولا چٹائی کیا کریں گے؟ کہا چٹائی لے کے آؤ۔ کہا کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی ہم لے کے آئے، اور سید سجاد بندھے ہوئے ہاتھوں سے گئے ایک جو ہے قبر کے پاس، ایک لاش کے پاس جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ لاش تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چٹائی بچھائی اور لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا، جو بھی ٹکڑا اٹھاتے تھے جسم سے الگ ہو جاتا تھا۔ سید سجاد سے بنی اسد نے کہا مولا یہ کس کی لاش ہے جو بے سر کی ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے؟ کہا بنی اسد تم نے ابھی بھی نہیں پہچانا، میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ فقطعوہ اربن اربا، میرے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ سید سجاد نے چٹائی میں لپیٹا، لے کے چلے، ایک مقام پہ جا کے رکھا۔ کہا بنی اسد یہاں سے مٹی ہٹاؤ، تمہیں میرے بابا کی قبر تیار ملے گی۔ بنی اسد کہتے ہیں مٹی جو ہٹائی تو قبر تیار تھی، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے بیٹا سید سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودفیہا، الہی بحق امام زمان پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کا جو ہے عزاداروں میں شمار فرما، بانیان مجلس ڈاکٹر عرفان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ایک بچی بیمار ہے بحق شہزادہ علی اصغر اور کربلا کے ان بچوں کا واسطہ کہ جو ہے اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جن کی لاشوں پامال ہو گئیں، پروردگار اس بچی کو جو ہے جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما، پریشان حال کی پریشانی دور فرما، مقروض کا قرض غیب سے ادا فرما، میں اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما، شبی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جالے والے مہم میں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا مسجد کے لیے جو ہے ایک تنکا اگر مسجد سے کوڑے کا کوئی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے نا تو اس کے لیے حدیث ہے کہ وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے جب مسجد میں کوئی آتا ہے نا
حدیث کے الفاظ ہیں، جب ہم مسجد میں اگر آئے ہیں نا تو ہم زائر ہیں، اور ہمیں جس کے گھر، یا مسجد گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ مزور ہے جس کی زیارت کے لیے آئیں۔ روایت کے جملے ہیں کرامت الزائر علی المزور، کرامت الزائر علی المزور، یعنی میزبان پر مہمان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ جسے اپنا مہمان بنا لے، یہ کتنی بڑی سعادت۔ مسجد کی خدمت کرنے والے جو بھی حضرات ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کے رزقوں میں برکت عنایت فرمائیں، ان کو شر شیاطین سے محفوظ فرمائیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک میں شفا عنایت فرما، پروردگار بہترین دوا تجویز کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ان کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مسجد کی خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، نمازیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، نمازیوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار مولانا صاحب کو بھی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما، امام کے ظہور کی مشکلات کو آسان فرما، پریشان حال کی پریشانی دور فرما۔ جس بچی کے لیے بھائی نے کہا پروردگار بحق کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اس بچی کو جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما، والدین کے لیے زینت کا سبب بنا، اس بچی کو پروردگار اس کے نصیب اچھے فرما، جنہیں حضرات کو بچیاں دی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما، پروردگار جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں انہیں آباد رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری اس تعزیت کو، تسلیت کو امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر چھٹے امام کی خدمت میں نذر کریں، اور نذر کرنے کے بعد جو ثواب ملے وہ ثواب اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ڈاکٹر عرفان صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمانا۔